ملک الموت نے کہا، قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد اور عورت ان کلمات کو پڑھتا ہے تو ان پر قبر کا بلکہ جہنم کا عذاب حرام ہے اور بغیر حساب و کتاب جنت واجب ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، طبرانی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر، اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے اور زندہ جلا دیا جائے۔ والدین کا فرما بردار بن، اگرچہ وہ تجھے تیرے مال و اسباب سے بے دخل کر دیں، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ یہ سمجھے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ 5 مصائب و عذاب دنیا میں ملتی ہیں، اور 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 حشر والے دن۔ فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اگر ان مصائب و عذاب کو جان لیتے تو کبھی سر سجدے سے نہ اٹھاتے۔ دنیاوی مصائب یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت چھینی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں: وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا کے تمام سمندر کے پانی پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب و عذاب یہ ہے کہ قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹاتا رہے گا۔ اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑک دار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا، میں گنجا اژدہا ہوں، میں اپنے رب کے حکم سے آیا ہوں کہ میں تجھے نمازوں کی سزا کرنے کے بدلے صبح شام تک ڈستا رہوں۔ صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضائع کرنے پر عشاء اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں۔ اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں: سخت حساب ہوگا، رب تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی شے ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ امام ہزار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ امام طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو، اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اور اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اس طرح ہوا۔ پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے تعلیم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تم جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدے کرو، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی تمام نمازیں اس طرح پڑھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ میرے رب نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی اے میرے رب خدا حاضر ہوں۔ فرمایا کیا آپ جانتی ہیں کہ ملائکہ کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ تو اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے درمیان یا فرمایا اپنے سینے میں محسوس کی۔ اس سے میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز جان لی، یا فرمایا جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب جان لیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کے ملائکہ کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رب، وہ درجات کفارات جماعت کی طرف قدموں کے منتقل ہونے، سردیوں میں کامل وضو کرنے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کو کون کون اٹھا کر لے جائے۔ جس نے ان نمازوں پر پابندی کی وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا اور بہتری کے ساتھ فوت ہوگا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ تم یوں دعا مانگو، اے اللہ جل شانہ ہم میں سے کسی کو شقی محروم نہ بنانا۔ پھر فرمایا جانتے ہو بدبخت محروم کون ہوتا ہے؟ عرض کیا گیا کون ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جس نے مسلم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ رہتی ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا اور 1 ماہ کے سفر کے برابر طویل ہوگا۔ وہ بے نمازی کو ڈسے گا، اس کا زہر 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مرتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، اور جو بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے بدبخت نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل نہ ہو کر ہمیں جلا نہ دے۔ چنانچہ وہ عورت شکستہ دل ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ حدیث شریف میں ایک روایت ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے والا قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی سطر یہ ہوں گی اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے، دوسری سطر یہ ہوگی اے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے مخصوص، اور تیسری سطر اس طرح ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں ایسے ہی تو آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔
جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہ فرشتوں کے سوال کے بعد کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جس کے چہرے سورج کی طرح درخشندہ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، ہم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے دین کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کر کے وقت پر نماز ادا کی، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع سجود کیا، تو اس کی نماز سفید چمکتی ہوئی بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص وضو اور نماز میں سستی کرتا ہے، جب وہ نماز بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا، یہاں تک کہ جب وہاں جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز ہر پریشانیوں اور ہر بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز ہر بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ہر برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، نماز ولایت کا ذریعہ ہے۔ ملک الموت نے کہا، قبر کا عذاب جہنم کی عذاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد اور عورت ان کلمات کو پڑھتا ہے تو ان پر قبر کا بلکہ جہنم کا عذاب حرام ہے اور بغیر حساب و کتاب جنت واجب ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔